لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والنور والضياء والجود والسخاء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات. رب کائنات سرور کائنات سے خطاب کر رہا ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہ بنا کر کے، لوگوں کو بشارت دینے والا اور عذاب آخرت سے ڈرانے والا، اور ہم نے آپ کو ہدایت کا روشن چراغ بنایا ہے۔ نبی کریم کے لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو یا تو لفظ ارسال استعمال ہوا ہے یا لفظ بعث۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کا ارسال نہیں کیا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا جس طریقے سے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ پروردگار جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاکیزہ بناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے برخلاف دیگر انبیاء کے لیے قرآن کریم نے لفظ ارسال کے علاوہ لفظ جعل بھی استعمال کیا ہے۔ ارسال کے معنی ہے بھیجنا اور جعل کے معنی ہے بنانا۔ جیسے جناب آدم کے لیے ارشاد ہوا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوا: انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ جناب داؤد کے لیے ارشاد ہوا: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ جناب عیسیٰ نے گہوارے سے یہ اعلان کیا
انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے نہیں کہا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بشیر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، ہم نے آپ کو امیین میں رسول بنایا، ہم نے آپ کو معلم کتاب بنایا، ہم نے آپ کو تزکیہ نفس کرنے والا بنایا۔ نہیں، پیغمبر کے لیے کہا کہ ہم نے آپ کو معلم کی حیثیت سے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو تلاوت کتاب کرنے والا کی حیثیت سے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سراج منیر کی حیثیت سے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشیر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ تو عزیزوں، یہ کیوں نہیں کہا کہ بشیر بنایا، رحمت بنایا، ہم نے نذیر بنایا، ہم نے سراج منیر بنایا؟ یہ کیوں کہا بھیجا؟ جبکہ جناب آدم کے لیے کہا اے آدم ہم تم کو روئے زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، اے ابراہیم ہم تم کو امام بنانے والے ہیں، اے داؤد ہم تم کو خلیفہ بنانے والے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا ہم کو نبی بنایا گیا ہے۔ تو عزیزوں یاد رکھیں کہ بنائی کون سی چیز جاتی ہے اور بھیجی کون سی چیز جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلدستہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم آپ کے لیے گلدستہ بنانے والے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ نے کہا تو اس وقت گلدستہ نہیں تھا، جب آپ بنائیں گے تو وجود میں آئے گا۔ لیکن آپ نے کہا مولانا ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے، ہم آپ کے لیے بھیجنے والے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گلدستہ پہلے سے موجود ہے، بھیجا جا رہا ہے۔ تو بنایا اس کو جاتا ہے جو نہیں ہوتا، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ جناب آدم خلیفہ اس وقت بنے جب خدا نے بنایا، ابراہیم کو امامت اس وقت ملی جب امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم کا امتحان جب ان کے پروردگار نے کلمات کے ذریعے لیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، تب اعلان ہوا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر کو بھیجا گیا ہے، پیغمبر کو بنایا نہیں گیا۔ نبی جس دن سے خلق ہوئے اس دن سے نبی ہیں۔ آئیے خود پیغمبر سے پوچھیں کہ آپ کی نبوت کب سے ہے، آپ کب سے نبی تھے؟ تو پیغمبر اسلام نے جواب کیا دیا؟ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کب سے مدرس بنے ہیں، میں بتا دوں گا۔ مجھ سے کوئی پوچھے آپ کب سے اس مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، میں بتا دوں گا سن 88 سے۔ پیغمبر سے سوال کیا جا رہا آپ کب سے نبی بنے ہیں، تو پیغمبر نے جواب کیا دیا؟ پیغمبر نے کوئی ڈیٹ نہیں بتائی، کوئی وقت نہیں بتایا، کوئی زمانہ نہیں بتایا۔ پیغمبر نے فرمایا کنت نبیّ وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب پہلے نبی کی خلقت ہو رہی تھی، اس وقت بھی نبی تھا جب پہلے نبی کی خلقت ہو رہی تھی۔ تو پیغمبر اسلام نے وقت تو نہیں بتایا نا، پیغمبر نے زمانہ نہیں بتایا، اور بتاتے بھی کیسے؟ اس لیے کہ نبی اس وقت تھے جب وقت نہیں تھا۔ نبی کب سے تھے؟ جب لفظ کب کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی میرا نبی تھا۔ لفظ کب کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت بھی میرا نبی تھا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ کس سے بنا؟ شمس و قمر سے زمانہ بنتا ہے، یا سورج سے اور یا چاند سے۔ ایک قمری سن ہوتا ہے اور ایک شمسی ہوتا ہے۔ ایک نظام سورج سے چلتا ہے، ایک چاند سے چلتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ تو رات اور دن مل کر کے یوم بنتے ہیں، یعنی نہار اور دن۔ اردو میں ہم دن کو 24 گھنٹے کو بھی دن کہتے ہیں اور دن کے وقت کو بھی دن کہتے ہیں۔ عربی میں دن کے وقت کو نہار، رات کے وقت کو لیل، دونوں ملا دیجئے تو یوم بنے گا۔ تو رات اور دن کس سے بنا؟ سورج نکلا تو دن ہوا، سورج غروب ہوا تو رات،
رات اور دن مل کر کے یوم بنا، یعنی ایک دن، اور یہ ایک دن جب 7 ہو گئے تو ایک ہفتہ بن گیا، یہ ایک ہفتہ جب مکمل ہوا 30 دنوں میں تو مہینہ بنا، مہینے جب 12 ہوئے تو سال بنا، سال جب 100 ہوئے تو صدی بنی۔ یہی تو زمانہ ہے نا، اسی کو زمانہ کہتے ہیں۔ تو سورج کے ذریعے سے زمانہ ہے، تو زمانہ کس کے قابو میں ہے؟ زمانہ کس کے تسخیر میں ہے؟ سورج کے قابو میں ہے۔ تو زمانہ سورج سے ہے، سورج سے زمانہ بنا ہے، تو ذرا سوچئے کہ جو سورج کو اپنے قابو میں کر لے تو اس کے قابو میں زمانہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ہر امام کو صاحب العصر کہتے ہیں۔ صرف 12واں امام ہمارا 12واں نائب پیغمبر کا وہ صاحب العصر نہیں ہے، پہلا بھی صاحب، تیسرا بھی صاحب العصر ہے، چوتھا بھی صاحب العصر ہے، پانچواں بھی ہے، اور وہ جس کی رسول صادق کے ساتھ ولادت ہوئی ہے امام صادق، وہ بھی صاحب العصر ہے۔ تو جب لفظ کب کا وجود نہیں تھا تو سورج خلق نہیں ہوا تو زمانہ کیسے، تو پیغمبر بتائیں کیسے؟ اور پھر لفظ کب کا وجود کیوں نہیں ہوا عزیزوں؟ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق ارواحنا من نور واحد فانتقنا بتوحیدہ ثم خلق الملائکۃ فلما شاہدوا ارواحنا من نور واحد استعظموا امورنا فسبحنا لتعلم الملائکۃ انا نحن خلق مخلوقون وانہ منزہ عن صفاتنا۔ یہ روایت اکمال میں بھی ہے، یہ روایت علامہ مجلسی کی بہار میں بھی ہے، اور اس روایت کو شیخ صدوق نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ بہت ہی جامع اور روایت کے اعتبار سے بڑی مستند ہے۔ پیغمبر فرماتے ان اللہ تبارک و تعالی خلق ارواحنا من نور واحد، ہماری ارواح کو ایک نور سے اللہ نے خلق کیا، فانتقنا بتوحیدہ، اور اس نے ہم کو طاقت گویائی دی اپنی توحید کے ذریعے، ثم خلق الملائکہ، اور پھر ملائکہ کو خلق کیا، فلما شاہدوا، اور جب انہوں نے دیکھا ارواحنا ہماری ارواح کو من نور واحد ایک نور کی شکل میں، استعظموا امورنا۔ اب استعظموا امورنا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو ہمارے امور کو عظیم جانا، لیکن یاد رکھیں جو اس کی لطافتیں ہیں وہ ترجمے میں نہیں آ سکتی۔ بھئی اتنا سمجھ لیجئے کہ ہمارے بارے میں طرح طرح کے خیالات وہ کرنے لگے، یعنی ملائکہ نے ہمارے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اب کیا سوچا یہ نہیں بتایا، لیکن اس کے بعد کا جملہ ہے فسبحنا، ہم نے فوراً تسبیح کی، لتعلم الملائکۃ، تاکہ ان فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ انا نحن خلق مخلوقون، ہم مخلوقات الہیہ میں سے ایک مخلوق ہیں۔ یعنی ملائکہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہیں یہی تو ہمارے رب نہیں ہے، تو فوراً تسبیح کی تاکہ وہ جانیں کہ ہم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، انہ منزہ عن صفاتنا، اس کی ذات ہماری صفات سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اور چنانچہ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ملائکہ میں سید الملائک جبریل امین کو خلق کیا، اور جبریل امین کو خلق کرنے کے بعد پھر پوچھا کہ من انتا ومن انا، میں کون ہوں اور تم کون ہو۔ ایک سوال آسان ہے، ایک سوال مشکل ہے۔ مشہور شاعر جناب نذیر باقری صاحب موجود ہیں، کوئی نہیں جانتا، وہ پوچھے گا آپ کون ہیں تو اپنے بارے میں بتا دیں گے، لیکن وہ اجنبی ان سے پوچھے کہ میں کون ہوں تو یہ تو مشکل ہے نا۔ تو ایک سوال آسان ہے کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں۔ جبریل سے پوچھا کہ من انتا، تم کون ہو، اور پھر کہا کہ من انا، اور میں کون ہوں۔ جبریل حیران و پریشان، کیا بتائیں۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ انوار میں سے ایک نور مشکل کشائی کے لیے جبریل کی آگے بڑھا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں آ کر کے مشکل کشا نہیں ہے، عالم انوار سے مشکل کشا ہے۔
اور پھر اس کے بعد میں کہا قل، کہو انت رب الجلیل، تو رب جلیل ہے، وَأَنَا عَبْدُ الذَّلِيلِ، میں ایک ذلیل بندہ ہوں، اسمی جبرائیل، میرا نام جبریل ہے۔ عزیزوں، جبریل اپنا نام تو بتا سکتے تھے یا اپنے بارے میں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ علی کے بغیر جب اپنی معرفت نہیں ہو سکتی ہے تو خدا کی معرفت کیسے ہوگی؟ امیر المومنین نے کہا تمہارا نام، کہو کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ تو عزیزوں، فانطقنا، ہم کو قوت گویائی عطا کی، فسبحنا، سب سے پہلے ہم نے تسبیح پروردگار کی۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے جب لفظ کب کا وجود نہیں تھا۔ لفظ کب، کاف اور بے سے تو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں، اردو تو بہت بعد کی زبان ہے۔ عربی میں کہا جائے کہ متا، کب سے آپ ہیں، متا کنت نبیہ، آپ کب سے نبی تھے؟ تو جب لفظ متا کا وجود نہیں تھا، فسبحنا، ہم نے تسبیح کی فوراً۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب لفظ لا کہا تو اس کے پہلے نہ لام کا وجود تھا نہ الف کا وجود تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ان اللہ تعالی خلق اسماء والصفات بالحروف، اللہ نے اسماء اور صفات کو حروف سے پیدا کیا، والحروف بالنطق، اور حروف کو بولنے سے خلق کیا۔ تو اب سب سے پہلے کلام کس نے کیا؟ خدا نے خلق کر دیا۔ سب سے پہلے کلام کس نے کیا؟ پہلا کلام جو عالم وجود میں کیا گیا وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور یہ نور رسالت مآب نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ تو لفظ لا کس سے ہے؟ لام اور الف۔ جب پیغمبر نے لا کہا تو لام کا وجود ہوا اور الف کا ہوا، اس لیے کہ اللہ نے اسماء اور صفات کو حروف سے خلق کیا اور حروف کو بولنے سے خلق کیا ہے، آواز سے خلق کیا۔ اور ایک بات بتا دیں کہ کمال الہیہ میں سے یہ ہے کہ خدا متکلم ہے، دوسروں میں کلام کی آواز کو پیدا کر سکتا ہے، خود کلام نہیں کرتا، خود خدا کلام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ میں کلام کر رہا ہوں تو ایک وجود ہے اور لبوں سے مس ہو کر کے الفاظ آ رہے ہیں، خدا سے کوئی چیز مس نہیں ہو سکتی، اس لیے خدا متکلم ہے، خود کلام نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسروں کے اندر کلام کی صفت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، پیغمبر سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا امام سے کہ من ای شیء خلق، آپ کے جد کا نور کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ اخبرنی، مجھے بتائیے کہ نور و جد کا من ای شیء خلق، آپ کے جد کا نور کس چیز سے خلق کیا گیا؟ امام نے فرمایا ان کو اول بھی مانتا ہے اور پوچھتا کس چیز سے خلق کیا گیا ہے۔ اگر کسی چیز سے خلق کیا گیا وہ چیز اول ہوئی، پیغمبر بعد میں خلق ہوئے، کہ کسی چیز سے میرے جد کے نور کو نہیں خلق کیا، تو اس کے معنی یہ ہیں جب کوئی شے نہیں تھی اور خدا شے کے ذریعے ہی کلام کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلا کلام جس نے کیا وہ پیغمبر ہیں۔ لا الہ کہا تو لام کا وجود ہوا، الف کا ہوا، پھر الف الہ میں، پھر لام، پھر ہے، یہ وجود میں آیا، پھر اللہ، الف لام، پھر الف، اور پھر اللہ میں الف لام اور ہے۔ تو یہ وجود حروف جو ہیں پیغمبر کے کلام سے، تسبیح کی سبحان اللہ کا تو لفظ سین بھی آ گیا، بے بھی ہے، اور حقیقت کی بھی خلقت ہے اور نو کی بھی خلقت ہے۔ تو اب یہ حروف یہ پیغمبر کے بولنے سے وجود میں آئے اور انہی حروف کو مرتب کیا گیا تو آیتیں بنی، آیتوں کا اجتماع ہوا تو سورہ بنا، سوروں کو یکجا کر دیا گیا تو قرآن بنا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر پیغمبر کلام نہ کرتے یا یہ انوار
عالم نور میں کلام نہ کرتے تو حروف کی تخلیق نہ ہوتی، حروف خلق نہ ہوتے تو آیتیں نہ بنتی، آیتیں نہ بنتی تو سورے نہیں بنتے، سورے اکٹھا نہیں ہوتے تو قرآن ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ان کو قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں۔ عزیزوں، وقت نہیں ہے کیونکہ 14 کی شعر تو شعراء کے لیے ہے، اس میں 7 کی، تو ہمارے لیے بھی 14 منٹ سے زیادہ کی وہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو عزیزوں، تو پیغمبر اسلام کی خلقت سب سے پہلے ہے، اور پھر یہ نور اصلاب طاہرہ و ارحام مطہرہ سے منتقل ہوتے ہوئے یہاں تک کہ صلب عبداللہ میں آیا۔ صلب عبداللہ میں آنا اس بات کا اعلان ہے کہ آنے والا وہ ہے جو عبدیت کو معراج عطا کرے گا۔ پھر رحم آمنہ میں منتقل ہوا، تو رحم آمنہ میں آنا اس بات کا اعلان ہے کہ آنے والا پیغمبر امن عالم کا علمبردار بن کر کے آ رہا ہے۔ عزیزوں، امن عالم کا علمبردار بن کر کے پیغمبر آ رہے ہیں، اور یقین مانے کہ نبی کریم سرزمین مکہ میں مبعوث ہوئے۔ اب آپ فرق پہچانیے۔ جناب یحییٰ کے لیے قرآن نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ تم کتاب کو قوت کے ساتھ لے لو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو بچپنے میں حکمتیں عطا کر دی تھیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے۔ تو ان کی نبوت بچپنے میں، ان کو صاحب حکمت بچپنے میں بنایا گیا۔ پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے 40 سال، 40 سال کے بعد اعلان ہوئے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ دستور یہ ہے کہ پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اور جب تھیوری ذہن نشین کرا دی جاتی ہے تب پھر اس کے بعد میں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ جیسی تھیوری ہوگی ویسے اس کا پریکٹیکل کب ہوگا، یہ دستور ہے۔ دنیا میں ہر جگہ تھیوری پہلے ہوتی ہے، پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے، لیکن باقی انبیاء میں اور خاتم المرسلین میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے 40 سال تک پریکٹیکل پہلے کیا ہے، تھیوری کو بعد میں پیش کیا ہے۔ عمل کر کے پہلے بتایا، پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، پہلے اپنی امانت داری کا کلمہ پڑھوایا، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے۔ اور اعلان کرنے سے پہلے نبی کریم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دے، کیا تم مان لو گے؟ کیا تم اس کو تسلیم کر لو گے؟ جواب ملا ہاں یقیناً مان لیں گے۔ پیغمبر نے کہا کیوں مانو گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ 40 سال تک ہم نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ نے جو بھی کہا وہ سچ کہا ہے، لہذا آپ نے کہا لشکر ہے تو لشکر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سچا مانتے ہیں، لیکن جہاں مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور جہاں مطلب کی بات نہیں ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام کی باتوں کو مسلمانوں نے جہاں مطلب کی تھی وہاں مانا، اور جہاں مقاصد مجروح ہو رہے تھے، مفادات پر حرف آ رہا تھا، وہاں ماننے سے کترا گئے۔ مسلمانوں کے کتنے فرقے ہوئے؟ 73 ہوئے۔ خود پیغمبر نے کہا تھا میرے بعد 73 فرقے، صحیح بخاری میں ہے، اور یہ فرقے ہیں، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تمام فرقوں کا اتفاق ہے کہ انبیاء 1,24,000 آئے۔ دیوبندی، بریلوی، مالکی، شافعی، شیعہ، سنی سب کہتے ہیں، نام معلوم ہے؟
قرآن کریم میں 25-27 نام، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے، بڑے بڑے محدث سے پوچھ لیجئے، بڑے بڑے امام سے پوچھ لیجئے، عالم سے پوچھ لیجئے، مرجع تقلید سے پوچھ لیجئے کہ انبیاء کے اسما بتا دیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی کسی سے کہہ دیجئے کہ آپ 50 نبیوں کے نام بتا دیجئے تو نہیں بتا سکتے۔ آئے کتنے؟ 1,24,000۔ کیسے مسلمان مانتا ہے؟ قرآن کریم میں بھی تعداد نہیں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہو کہ 1,00,000۔ ہاں، قرآن نے کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، رہنما ہے، رہبر بھیجا ہے، لیکن قرآن کریم نے تعداد نہیں بتائی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں ہے تو تبھی مانیں گے، تو یہ اصول طے کر لو کہ جو قرآن میں ہے وہی مانا جائے گا۔ تمام عالم اسلام ان تمام چیزوں کو مانتا ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مغرب کی 3 رکعت قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، ظہر کی 4 رکعت قرآن میں کہیں نہیں ہے، عصر کی 4 رکعت قرآن میں کہیں نہیں ہے، عشاء کی 4 رکعت قرآن میں نہیں ہے۔ عالم اسلام مانتا ہے، اور خود قرآن نے پابند نہیں بنایا ہے کہ قرآن میں ہو وہی مانو۔ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول اکرم تم کو روک دیں تم رک جاؤ۔ تو کسی کو نہیں معلوم کہ 1,24,000 انبیاء کے اسما کیا تھے، لیکن مانتے ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے نہیں معلوم، لیکن مانتے ہیں۔ کب پیدا ہوئے نہیں معلوم، لیکن مانتے ہیں۔ کس قوم میں آئے نہیں معلوم، لیکن مانتے ہیں۔ کس ملک میں آئے نہیں معلوم، لیکن مانتے ہیں۔ کب اس دنیا سے گئے نہیں معلوم، لیکن مانتے ہیں۔ اچھا، مسلمان نہیں مانتا، نہیں جانتا، محدث نہیں جانتا، عالم نہیں جانتا، مجتہد نہیں جانتا، کیا پیغمبر بھی نہیں جانتے تھے؟ پیغمبر اسلام کے لیے ہے کہ جب پیغمبر سفر معراج پر تھے تو سارے انبیاء صف بنا کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ پیغمبر نہیں جانتے، وہ خاتم المرسلین ہے، وہ تو جانتے تھے۔ نبی کریم آخری وقت میں 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ کو چھوڑ کر کے گئے، تو صحابہ میں سے ایک ایک آدمی کو اٹھنا چاہیے، ایک نبی کے بارے میں پوچھ لیتا، ایک نبی کے بارے میں نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، کب آئے، کب رخصت ہوئے، تو 1,24,000 انبیاء کے بارے میں امت کو معلوم ہوتا۔ لیکن کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ سب کا بالاجماع یہ جواب ہے کہ حضور سے کیا پوچھنا، پیغمبر نے بتا دیا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ حضور نے کہہ دیا ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور اگر 1.5 لاکھ کہتے تو ہم 1.5 لاکھ مان لیتے، حضور اگر 1,10,000 کہتے تو 1,10,000 مان لیتے۔ حضور نے 1,24,000 کہا ہے تو 1,24,000 ہیں، ایک کم نہ ایک زیادہ۔ ایک کم رکھا تب بھی ایمان سے دور ہو گئے، ایک زیادہ بتا دیا تب بھی ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو مسلمان جب ماننے پر آتا ہے تو نام نہیں معلوم مان لیتا ہے، کب پیدا ہوئے نہیں معلوم مان لیتا ہے، کس قوم میں آئے نہیں معلوم مان لیتا ہے۔ لیکن جب نہیں ماننے میں آتا ہے تو پیغمبر ولادت کے بارے میں بھی خبر بتا دیتے ہیں، پیغمبر اس کے بارے میں ارشاد بھی فرما دیتے ہیں، کہتے کہاں ہیں، اگر ہیں تو دکھائیے۔ عزیزوں، جب نہیں ماننے پر آتا ہے تو بتا دیا ہے تب بھی نہیں مانا ہے، اچھا ہیں کہاں دکھائیے، تو جس کو دکھایا ہے اسی کو مان لیا ہوتا۔ عزیزوں، نبی کریم قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ آپ نے اپنے بعد ایک سلسلہ ہدایت کو چھوڑا ہے جس کا سلسلہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ آج کی تاریخ نبی کریم کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، یہ ہفتہ وحدت ہے جو 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہم لوگ مناتے ہیں۔ نبی کریم کی ولادت کا جشن ہوتا ہے، اور اسی میں نبی کریم کی لائی ہوئی فقہ کی تشریح کرنے والے، توضیح کرنے والے امام صادق کی بھی ولادت کی تاریخ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار نبی کریم کے صدقے میں اور ان کے جانشین برحق امام جعفر صادق کے صدقے میں
اس محفل میں جتنے لوگ شریک ہیں اور جنہوں نے جس اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے، شعراء ہیں، علماء ہیں، اراکین ہیں، منتظمین ہیں، پروردگار ان سب کی دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پوری فرما۔